السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کتاب النکاح. باب الاکفاء فی المال وتزویج المقل المثریۃ. باب الاکفاء، باب کف ہونے کا، فی المال مال کے اعتبار سے یا مال میں کفاءت کا بیان، وتزویج المقل اور مفلس شخص کا شادی کرنا، المثریۃ امیر عورت سے، مالدار عورت سے. ثرا کہتے ہیں خوشحالی کو. تو اس عنوان میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہے ہم پلہ ہونے میں مالداری کو ملحوظ رکھنا، باب الاکفاء فی المال ایک بات ہے، یعنی کف ہونے میں مالداری کو بھی ملحوظ رکھنا. اور دوسرا ہے مفلس آدمی کا، غریب آدمی کا مالدار عورت سے نکاح کرنا. یعنی ایک مرد جو غریب ہے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لے جو بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا اس کے اپنے پاس بھی بہت کچھ مال و دولت ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تنگ دست آدمی، غریب آدمی مال کی قلت کی وجہ سے یا مالدار آدمی بخل کی وجہ سے عورت کا حق کے مہر پورا ادا نہ کر سکے تو پھر مالدار عورت سے نکاح کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں اگر حق کے مہر پورا دے تو پھر نکاح کی اجازت ہے، خواہ عورت زیادہ مالدار ہو. حدیث دیکھتے ہیں. حدیث پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة انه سأل عائشة رضي الله عنها. عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. قالت یا ابن اختی، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں بات ہے، تکون فی حجر ولیہا، جو اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی، فیرغب فی جمالہا ومالہا، تو وہ رغبت رکھتا اس کے جمال یا حسن میں اور اس کے مال میں، ویرید ان ینتقص صداقہا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے مہر میں کمی کر دے. یعنی اس کا مال اور حسن تو اس کو بہت اچھا لگتا، لیکن اس کا مہر وہ پورا نہیں دینا چاہتا تھا. فَنُهُوا عَن نِّكَاحِهِنَّ، تو وہ روک دیے گئے ایسی لڑکیوں سے نکاح کرنے سے. إِلَّا أَن يُقْسِطُوا، مگر یہ کہ وہ انصاف کریں، فی اکمال الصداق، مہر کے مکمل کرنے میں، مہر پورا دینے میں. وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَن سِوَاهُنَّ، اور وہ حکم دیے گئے کہ وہ ان لڑکیوں کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لیں. قالت، وہ کہتی ہیں، وَاسْتَفْتَ النَّاسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذَلِكَ، اور فتویٰ طلب کیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اِلَى، یہاں تک، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. فَأَنزَلَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی، أَنَّ الْيَتِيمَةَ، کہ یتیم لڑکی، اذا کانت ذات جمال و مال، اگر وہ صاحب جمال و مال ہے، رغبوا فی نکاحہا، اور وہ اس کے نکاح میں رغبت رکھتے ہیں، ونسبہا، اور اس کے نسب میں، فی اکمال الصداق، اس کے مہر کو پورا ادا کر کے، یعنی پھر تو ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا،
اور اگر وہ ہوتے ہیں اس سے رغبت نہ رکھنے والے، رغب ان کا مطلب ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا، فی قلت المال والجمال، مال اور جمال کی قلت کی وجہ سے، ترکوہا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، واخذوا غیرہا اور وہ اس کے علاوہ سے نکاح کر لیں، من النساء عورتوں میں سے، یعنی عورتوں میں سے دوسری عورتوں سے پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، تو جس طرح وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ رغبت نہیں رکھتے، فَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَنكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، تو اسی طرح ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے نکاح کریں جب وہ اس میں رغبت رکھتے ہوں، الا سوائے اس کے کہ ان یقسطوا لها، وہ اس کے ساتھ انصاف کریں، ویعطوها حقها الاوفا، اور وہ اس کو اس کا حق پورے کا پورا دیں، فی الصداق مہر میں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ان دونوں آیتوں کا پس منظر؟ دو آیتیں نے، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے اور دوسری 127 ہے۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں تقسطوا سے مراد کون سا انصاف ہے یہ بتائیے؟ یعنی اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے، یعنی ان کا حق کے مہر پورے کا پورا ادا نہیں کرو گے، یا جتنا ان کا حق کے مہر ہونا چاہیے اتنا نہیں دو گے، تو پھر ان سے نکاح نہیں کرو، کیونکہ وہ ان کے جمال اور مال سے متاثر ہوتے، نکاح کرنا چاہتے لیکن حق کے مہر نہیں دینا چاہتے، کیونکہ سر پہ باپ نہیں ہے تو وہ ڈنڈی مارنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نوحو عن ذالک، یعنی اس سے روک دیے گئے اور کہا تو پھر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، فإن خفتم، پھر اگر عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے، اللہ تعدلوا فواحدہ، تو یہاں دو خفتم کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کسی رشتے کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ نباہ ہونا مشکل ہے ڈسپیرٹی کی وجہ سے، دونوں کے درمیان بہت فرق ہونے کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کر سکنے کے قابل ہونے کی وجہ سے، یا ارادہ نہ رکھنے کی وجہ سے، تو پھر ایسی جگہ پر نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور کوئی شخص جو کسی کے حق میں بھی ڈنڈی مارتا ہے اللہ کے ہاں دیندار ہوگا۔ دوسری آیت جو ہے اس میں کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، ٹھیک ہے؟ اور وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا گیا ہے یا پڑھا جاتا ہے۔ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، یعنی مہر نہیں دیتے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ دو باتیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر مرد کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ مالی حیثیت میں اس سے زیادہ ہے، تو اگر وہ اس کا حق کے مہر پورا دیتا ہے، اس کا نان نفقہ دیتا ہے، اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اگر لڑکی زیادہ امیر خاندان سے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے تو کر لے، لیکن اگر وہ اس کا حق نہیں دے سکتا تو پھر نہیں کرے۔ آپ دیکھیے بہت سی لڑائیاں جو ہسبینڈ وائف میں ہوتی ہیں وہ کس بنا پہ ہوتی ہیں؟ مال کی بنا پہ۔ جو عورت ڈیمانڈ کرتی ہے مرد وہ پورا نہیں کرتا، جس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ دین میں کفات کی بات پڑی تھی، دین میں کف ہونا چاہیے، یہ ہے اصل، لیکن اس کے علاوہ باقی معاملات میں بہتر ہے کہ ایک جیسے ہی ہوں دونوں خاندان، تاکہ نباہ اچھا ہو۔ لیکن اگر کچھ فرق ہے تو بنیادی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہوں، نکاح کی بنیادی شرائط اگر پوری ہوں، جن میں ایک شرط یہ ہے کہ مہر ادا کیا جائے، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منع اس وقت ہے جب اس کا حق کے مہر اس کو پورا ادا نہ کیا جائے۔ باب ما یتقى من شؤم المرأة وقوله تعالی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔
جس کا ایک حصہ امام بخاری یہاں لائے ہیں. باب عورت کی نحوست سے پرہیز کرنا، بچنا، یتقا، جو بچا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عورت کی نحوست سے کیا مراد ہے؟ شؤم المرأہ، اس سے مراد اس کا بدخلق ہونا اور نافرمان ہونا ہے. یعنی اس مرد کی قسمت پھوٹ گئی جس کی بیوی اس کا کوئی حکم ہی نہیں مانتی اور اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتی، یا پھر یہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں رج کے بد اخلاق ہے. اب اس رج کا اردو میں کوئی پیرالل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب زیادہ کیا کہیں گے؟ بہت تو نہیں بات ہو رہی. کچھ ایکسپریشن ہوتے ہیں کچھ زبانوں میں، اور خاص طور پنجابی بہت رچ لینگویج ہے. پنجابی والے اکثر کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، نہ خود بولتے ہیں نہ بچوں سے بولتے ہیں، اور اردو بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس کوئی سندھی ہو، پشتو اسپیکنگ ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، وہ سب اپنے بچوں سے بہت فخر کے ساتھ اور بہت شوق سے اپنی زبانیں بولتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پنجابی میں کوئی عیب ہے یا کوئی کمی بیشی ہے. اگر صحیح معنوں میں پنجابی آتی ہو تو بہت ایکسپریسو لینگویج ہے. تو بہرحال، اور یہاں اس آیت میں جو کہا گیا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بچے دشمن ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے ہی ہوتے ہیں، بعض ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو رشتے انسان کے بہت قریب اور اسے بہت عزیز بھی ہوتے ہیں، سب سے عزیز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ. بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں بہن بھائیوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر سارے بہن بھائی اپنے اپنے بچوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے توجہ کم ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ بیوی بچے اگر اللہ کے فرما بردار ہوں تو پھر دوست ہیں، اور اگر نافرمان ہو تو دشمن ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نحوست کا مطلب کیا ہے. یعنی اس نحوست کا مطلب بدفعلی نہیں، جیسے عام طور پر بدفعلی لیتے ہیں. بدفعلی کیا لیتے ہیں؟ جیسے طیرہ جس کو کہتے ہیں. تو ہر انسان کا طائر کہاں ہے؟ اس کی نحوست کہاں ہے؟ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان اللہ کا نافرمان ہوگا اس کی ایک نحوست ہوگی. ٹھیک ہے، اور نیک عورت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین متاع ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے. انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ. اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی اگر ایک طرف اس کی نحوست کی بات ہے تو دوسری طرف اس سے بہتر کوئی چیز نہیں بتائی گئی، یعنی جو فائدے کی ہو، یعنی اتنی زیادہ فائدے کی بھی ہے. تو فرق کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی تو فائدے کی ہوگی، جب نافرمان ہوگی تو نقصان دہ ہوگی، اپنے حق میں بھی اور گھر والوں کے حق میں بھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشؤم فی المرأة والدار والفرس، کہ نحوست عورت میں ہے، گھر میں ہے اور گھوڑے میں ہے. حدثنا محمد بن منہال حدثنا یزید بن زرع حدثنا عمر بن محمد الاسقلانی عن ابیہ عن ابن عمر قال ذکروا، ابن عمر کہتے ہیں انہوں نے ذکر کیا الشؤم نحوست کا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان الشؤم، اگر نحوست کو ہوتی فی شیء کسی چیز میں، ففی الدار والمرأة والفرس، تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان فی شیء، اگر ہوتی کسی چیز میں، ففی الفرس والمرأة والمسکن، تو گھوڑے اور عورت اور گھر میں ہوتی.
احادیث کا یہ مفہوم نہیں کہ مذکورہ 3 چیزیں جو ہیں یہ منحوس ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کا ایک خاص معنی ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آنا کہ ان میں ہے، تو دوسری نے مزید واضح کر دیا کہ اگر ہو تو ان میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو نحوست کا وجود اگر ہے تو ان چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی تمام میں نہیں بلکہ کچھ میں ہوتی. ٹھیک، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت، اچھا مکان اور بہترین سواری کا میسر آنا ابن آدم کی نیک بختی، اور بری عورت، گندا مکان، ناکارہ سواری ابن آدم کی بدبختی ہے. یعنی خوش قسمتی کے معنوں میں ہے کہ جس کو نیک صالح بیوی مل گئی، جس کو اچھی سواری مل گئی، جس کو اچھا گھر مل گیا، تو اس کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی. اور چیزوں کی نحوست سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں کی نحوست کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں منحوس ہیں. ایک عورت جسے تو دیکھے تو وہ تجھے بری لگے اور تجھ سے بد زبانی کرے. بری لگے کیوں؟ یعنی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، موڈ آف کیا ہوا ہو. دوسرا، سست گھوڑا، اگر تو اسے مارے تو تجھے اٹھانا پڑے، اور اگر اسے کچھ نہ کہے تو تجھے تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچا سکے، یعنی دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا. تیسرا، وہ مکان جو تنگ و تاریک ہو، جس میں تجھے نفع بہت کم ہو، یعنی اندھیرا سا گھر اور گندا سا. تو انسان کو ان چیزوں سے ایک طرح سے نقصان پہنچتا ہے، انسان گھاٹے میں رہتا ہے. دیکھیں، انسان تھک ہار کے گھر جاتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ جیسے آپ ہی گھر جاتے ہیں، ویسے تو اصولی طور پر تو مرد حضرات گھروں سے باہر ہوتے ہیں اور عورتیں گھروں میں ہوتی، لیکن چلیے اگر آپ بھی گھر سے باہر آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں، جو ہاسٹل میں ہیں ہفتے بعد گئے، مہینے بعد گھر گئے، یا روز والے جو روز کئی گھنٹے باہر گزار کے گھر گئے، اور گھر میں آپ کی کوئی بھابھی ہے یا کوئی بہن ہے یا کوئی ہیلپر ہے، آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتی، آپ اسمائل کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، آپ کوئی چیز مانگتے ہیں وہ چنک کے بولتی ہے. ابھی بھی پنجابی کا لفظ ہے، چیخ والی بات نہیں، چیخ کے بولنا اور ہوتا ہے، چنک کے بولنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا بھی موڈ آف ہو جائے گا. اب آپ ایک دن گھر میں رہے، 2 دن رہے، موڈ آف کیے رہا، جو کام کرنے تھے سارے وہ کیا ہوئے؟ وہ رہ گئے. کہیں جانا تھا، کسی سے ملنا تھا، کسی کو بلانا تھا، کوئی فیصلے کرنے تھے، کوئی مشورے کرنے تھے، کچھ بھی نہ ہو سکا. کس چیز کی نحوست تھی؟ بد اخلاقی کی نحوست. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو موڈ آف کرنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ عمومی مشاہدے میں آتا ہے، مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی کہ یہ موڈ سوئنگز ہیں. کبھی پیریڈز ہونے والے ہیں، کبھی ہو چکے ہیں، کبھی ہو کے ختم ہوئے ہیں، کبھی کسی چیز کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ. اصل بات وہی ہے جو اس دن میں نے کہی تھی کہ یہ پھر ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی سے کس طرح پیش آنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم انسان بن کے رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، ورنہ یہ حدیث یاد رکھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، خوشی کا سبب ہے یا دکھ کا سبب ہے. بعض اوقات جو خاموشی کی مار ہوتی ہے نا، وہ جسمانی مار سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جسمانی مار پڑتی ہے، آپ کے سر پہ پڑے گی، بازو پہ پڑے گی، اور جو خاموشی کی مار ہے وہ پڑے گی آپ کے دل پہ. تو جو مار دل پہ پڑتی ہے نا، وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے. یہ باتیں میں اس لیے بہت کھل کے آپ سے کر رہی ہوں کہ دین پڑھنے کے بعد اس بد اخلاقی کا کوئی جواز نہیں رہتا. کیوں کہا گیا کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ انسان کا حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے. لیکن کچھ خاندانوں کی شاید روایت ہی ایسے ہوتی ہے، یا ان کے ہاں کسی شخص کی اہمیت ہی نہیں ہوتی جب تک وہ موڈ نہ آف کے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہمیں زیادہ اٹینشن ملے گی، جبکہ کہ انتہائی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عورت کی نحوست کہ شوہر گھر آیا ہے، نہ وہ بات کر رہی ہے، نہ وقت پہ کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکایا تو وہ بے مزہ، کسی کام کا ڈھنگ نہیں آتا، نہ پہننے اوڑھنے کا، نہ گھر رکھنے کا، نہ بچے سنبھالنے کا. اب آپ دیکھیں کہ ایسا شوہر باہر سے کتنا بھی کما کے لائے لیکن گھر میں اس کا کوئی چین ہی نہیں.
تو اس کی زندگی میں کیا خوشی ہے؟ اللہ نے شادی کا رشتہ کیوں بنایا اور خصوصاً بیوی کا رول یہ کیوں رکھا ہے کہ لتسکنوا الیہا، کہ جب تم باہر کے پریشرز لے کر آؤ گھر میں تو گھر میں تمہیں سکون مل جائے، ایک مسکراہٹ سے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے. لیکن وہی نصیب نہ ہو کسی کو تو پھر اس کی تو قسمت پھوٹی نا. تو یہی معنی یہاں بنتا ہے. پھر اسی طرح شوم کے دو معنی اصل میں کیے جاتے، ایک نحوست اور اس کا بے برکت ہونا، یعنی بے برکتی. اچھا، اسی طرح یہ عورت کے بعد جو دوسری دو چیزیں ان کے بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ خاص طور پر ان چیزوں کو کیوں منحوس کہا گیا جب وہ کام نہ کریں. جیسے گاڑی ہے آپ کی، گھوڑے پہ تو ہم سوار نہیں ہوتے، گاڑی ہے، تو اگر آئے دن گاڑی خراب رہے، این ہائی وے پہ چلتے چلتے بند ہو جائے، تو اب کتنی امبیرسمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں، آپ ایک طرف اس کو لے جا رہے ہیں، کبھی ٹائر پنکچر ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. اور تیسرے آپ دیکھیں مکان جو تنگ و تاریک ہو تو اس سے سب سے پہلے تو صحت متاثر ہوگی، نہ اس میں چلنے کی جگہ، نہ اس میں بیٹھنے کی جگہ، نہ اس میں ڈھنگ سے سونے کی جگہ. جس گھر میں رہ کے انسان کی نیند بھی پوری نہ ہو، تنگ و تاریک ہوگا تو نہ پراپر روشنی آئے گی کہ چیزیں صحیح نظر آئیں، اچھے برے کا فرق پتہ نہیں چلے گا. اور اسی طرح اگر ہوادار نہ ہو تو اس سے بھی صحت پہ اثر پڑے گا، اور اگر پراپرلی نیند نہیں آپ کی پوری ہوتی تو آپ میں چڑچڑاپن پیدا. تو اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کی خرابیوں کی جڑ ہے زندگی میں. زندگی کا نظام نہیں چلتا، ایک رہنے کی جگہ اور ایک ساتھی اور ایک سواری باہر جانے کے لیے. باقی چیزوں کی کمی بیشی سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ گھر کی زندگی میں اگر یہ تین چیزیں خراب ہوں تو بھی ٹھیک نہیں. اور اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی ٹیچر مل جاتی ہے، کوئی آپ کو ایسی کولیگ مل جاتی ہے، کوئی آپ کو ایسی ہیلپر مل جاتی ہے جس کا کسی وقت نخرہ کم ہی نہ ہو، کوئی بات ڈھنگ کی سننا ہی نہ چاہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا. کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ رسپونڈ نہ کرے، آپ کوئی کام کہہ رہے ہیں وہ کر کے نہ دے، کتنی مشکلات کھڑی ہوں گی. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہے یا تکلیف کا باعث ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے آپ کیا ہیں. کسی بھی جگہ جا کر لوگوں کو آپ سے خیر ملتی ہے یا ان کے یہاں مزید لڑائی فساد اور جھگڑا شر پیدا ہو جاتا ہے. تو شوم کا ایک معنی نحوست اور چیز کا بے برکت ہونا ہے، دوسرے طبیعت پر کسی چیز کا ناگوار ہونا اور قابل نفرت ہونا. تو جن روایات میں شوم کی نفی ہے اس سے مراد پہلے معنی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی کر دی ہے کہ پھر ایسی چیزوں کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. یعنی اگر مکان ٹھیک نہیں تو وہاں سے نقل مکانی کر لے، انسان گھر چینج کر لے. اگر عورت بدخلق ہے تو پھر اس کو طلاق دے دے. اگر گھوڑا یا سواری اڑیل ہے تو پھر اس کو فروخت کر دے، اپنے آپ کو ٹینشن سے بچائے. یہ تینوں چیزیں ٹینشن کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں زندگی میں ٹینشن کریٹ کریں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے چھٹکارا پانا زیادہ بہتر ہے. آپ نے کسی کو امپلائی رکھا ہے، وہ کخ کر کے نہیں دیتا اور سر پہ ایک بوجھ ہے، آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کا پارا چڑھنے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں صحیح کرتا. تو اب آپ دیکھیں آپ خود بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے. تو آپ اپنی جان پہ ظلم کریں گے اگر ایسے لوگوں کے گھیرے میں رہیں گے. تو بہتر ہے کہ پھر ان سے چھٹکارا پایا جائے. تو پھر اگر آپ کسی کے لیے یہ نوئسنس کریٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بلیم نہ کیجیے، اپنے آپ کو بلیم کیجیے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ بندوں کے خلاف تو ہم باتیں کر کے چار لوگوں سے ہمدردی لے لیں گے، لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم دوسروں کو اسی طرح ستائیں. جی فرمائی. استاذہ جی، یہ جو بات ہے کہ تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش ہی یہ ہوتی ہے
کہ تعلقات خراب ہو جائیں، یعنی کہ گھر میں بھی اور ورک پلیس پر بھی، کیونکہ یہ ہے کہ دو ہم خیال مل کر مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں، لیکن وہ انہی دو لوگوں میں جو مل کر بہت اچھے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی رفت ڈال دیتا ہے کہ سارے نیکی کے کام رک جاتے ہیں. تعلقات کی خرابی اس میں بھی. بالکل. استاذہ یہ 3 چیزوں کی بات ہوئی ہے اور اس میں سب سے پہلے عورت کی بات ہوئی ہے. اگر عورت نیک، صالح، سگڑ، کفایت شعار ہو، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ وہ نیک اور صالح بیوی مہربان ہو، تو یہ 2 چیزیں بھی بن جاتی ہیں. گھر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور سواری بھی اچھی ہو جاتی ہے. اگر وہ کفایت شعار ہو تو وہ اس میں مدد کرتی ہے. لیکن اگر یہ سے الٹ ہو تو پھر یہ ساری خرابیاں، پھر اس سے اگلی خرابیاں تو اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر گھر بھی اگر ویسے ٹھیک ہے تو اچھا بنا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے. جی. اگر عورت کے اندر سمجھداری نہیں. بالکل. تو بعض اوقات بیویاں جو ہوتی ہیں وہ سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوتی ہیں گھر میں، جو ہی شوہر گھر آتا ہے تو وہ موڈ آف کر لیتی ہیں، یا پہلے فارغ ہوں گی اور شوہر آئے گا تو کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، برتن دھونا شروع کر دیں گی، جیسے بہت مصروف ہیں وہ. اور یہ بھی کتنی حماقت کی بات ہے کہ شوہر کو ٹائم دینا، اس کے پاس بیٹھنا زیادہ گھر میں خوشی لائے گا بنسبت اس کے کہ اس وقت برتن دھونے شروع کیے جائیں اور اس پہ یہ جتایا جائے کہ میں بہت کام کر کر کے مظلوم ہو چکی ہوں. یہاں آج یہ تدبر القرآن والے پروجیکٹ میں بتا رہے تھے لتسکنوا میں کہ نون کے اندر جو ہے یہ صفت ہوتی ہے، اندرونی کیفیت کو یہ ظاہر کرتا ہے. نون جہاں میں بھی عربی میں پایا جاتا ہے، نون لیٹر نون جو ہے، تو اس میں لتسکنوا کی مثال آتی ہے کہ جو سکون ہے وہ چیز ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، یہ اندرونی کیفیت ہے. بالکل. جی استاذہ، جو اس کو خوشبختی کی علامت کہا گیا، تو ان ساری چیزوں میں ایک تو عورت کی جس سے بات ہوئی تو اس کو بھی ادب آداب سکھانا اور کرنا، یعنی مرد کی ذمہ داری ایک طرح سے بنتی ہے کہ وہ کرے. اور پھر جیسے ابھی بات کی کہ عورت کی پھر ذمہ داری گھر اور ان ساری چیزوں کو دیکھے، تو ان ساری چیزوں کی مینٹیننس، ٹیک کیئر اور ان کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی، یہ سارا کچھ عین دینداری ہے. کچھ دیندار لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر سے بالکل بے پرواہ ہو جانا چاہیے، گھر کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا ہے جی کہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے. کہیں جانے کا اتفاق ہوا جاننے والوں میں، پہلی دفعہ میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی، میں تو ذرا تھوڑا تیار ہو کے گئی کہ اچھا پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے تو جائیں گے گھر. تو یہی پتا تھا کہ کافی دین کے کاموں میں مشغول ہیں اور اس طرح سے پڑھنے پڑھانے کا بھی بہت کام ہے. لیکن جب میں گھر گئی تو اتنا گندا گھر تھا، اتنا شدید گندا گھر تھا کہ وہ جو چادر بچھی ہوئی تھی، چلیں ٹھیک ہے صوفے نہیں کوئی بات نہیں، نیچے چادر ہی اگر بچھی ہوئی تو وہ بھی صاف رکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ چادر اتنی گندی کہ میں تیار ہو کے جو گئی بھی تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں بیٹھوں، یہ تو میرے کپڑے ہی شاید گندے ہو جائیں گے. اور عجیب گھر کا حال ہو لیا، اور اسمیل گھر کے اندر، اور اس قدر گندگی کہ الوامان والحفیظ. کچھ اور اسی طریقے سے لوگوں کے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے کہ گھر چھوٹا ہے، یعنی یہاں پر جو یہ بات ہے کہ گھر تنگ یا وہ ہونا، تو بعض دفعہ گھر بڑے چھوٹے بھی لیکن لوگوں کے مینٹیننس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گھروں میں بھی کشادگی ہوتی ہے. جیسے پہلے ہم اپنے والدین یا اپنی نانیوں دادیوں سے سنا کرتے تھے کہ جی ایک ہی کمرے کے اندر کچن بھی تھا تو ڈرائنگ روم بھی وہی تھا تو بیٹھک بھی وہی ہے سب کچھ، اور کوئی ایسی مسئلہ نہیں ان لوگوں کو ہوا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں سب کچھ الگ الگ بھی ہوتا ہے، تب بھی تو ریزن کیا ہے؟ سامان اتنا ہے، ڈھیر سامان ہے، اور پھر جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی بھی ہیں وہ نکالتے نہیں ہیں، کسی کھانا بنا کے رکھتے. استاذہ، یہ جو گھر کے تنگ ہونے کی بات ہے تو اس میں ایک خاتون کو جانتی ہوں تو ان کو وہم کی بیماری ہوگی، یعنی وہ مسلسل تنگ گھر میں رہ رہے ہیں اور جس سے آسمان تو نظر آتا ہی نہیں. تو میرے پاس آئی تھی اور کہتی ہے کہ اب میں وضو کرنے بیٹھتی ہوں تو پورا ڈرم خالی ہو جاتا ہے اور میں بیٹھی رہتی ہوں، اور مجھے ہوتی کہ میرے اوپر پیشاب کا کہیں چینٹا لگ گیا اور ایسے. تو وہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ گھر کھا رہا ہے جیسے. تو جی سزا میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ کی اجازت سے کہ یہ جو آپ نے باتیں بھی کی ہیں نا، یہ بہت ہی اہم ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دین کی اسپرٹ کو پکڑا ہی نہیں ہے. وہ جو چند چیزیں ظاہری طور پہ ہم اختیار جب کر لیتے ہیں نا، تو اس کی بنیاد پہ جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ جب دیندار لوگوں میں لوگ اس کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑے دیندار لوگوں میں شادی کی، لیکن وہ اخلاق و معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ریچولز کو پکڑا ہوا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ چیزیں کر لی. اخلاق کو ہم غالباً اس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور جتنے بھی پرابلمز استاذہ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ میں، اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس اخلاق سے ہے. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں خدا کے لیے ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ زندگیوں میں سکون باتوں سے نہیں
ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. جب تک ان کو لے کے نہیں آئیں گے نا، اسی لیے ہمارے معاملات میں دیکھیں کتنی خرابی ہے. کوئی دل مطمئن نہیں، کسی چہرے پہ سکون نہیں ہے کہ اخلاق ہی درست نہیں ہے. سارے ریلیشن شپ کے ایشوز اسی سے تعلق رکھتے ہیں. استاذہ، میری شادی کے بعد تقریباً 1 مہینے بعد ہی آپ کا ایک لیکچر تھا جس نے مجھے بہت ہی فائدہ کیا. اس میں آپ اسی طرح کی چیزیں تھیں ہسبینڈ وائف کے حوالے سے. تو اس میں آپ نے یہ گائیڈ کیا تھا کہ جب بھی شوہر کے ساتھ کبھی کچھ ناخوشگوار چیز پیش آئے اور جھگڑا پیدا ہونے کی صورت ہو تو کمپیریزن کیا کریں کہ ابھی جو صورت ہے وہ زیادہ بڑی ہے یا اب جھگڑا کرنے کے بعد جو صورت پیدا ہوگی وہ زیادہ بڑی ہوگی نا، زیادہ بڑا نقصان کیا ہے. تو الحمدللہ استاذہ بالکل شروع میں ہی چونکہ یہ نصیحت میں نے اپنے پلے باندھ لی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری شادی ہوئی ہے، ابھی مجھے نصیحت کی جا رہی ہے. اور آج تک الحمدللہ جب بھی کوئی ناخوشگوار چیز پیش آتی ہے ہمیشہ میں سوچتی ہوں اگر میں نے جھگڑا کیا، اگر میں بولی تو پھر جو صورت پیدا ہوگی وہ زیادہ بڑی خرابی ہے یا یہ، تو میں اس کو الحمدللہ آرام سے اگنور کر دیتی ہوں. دوسری چیز جو مجھے فائدہ کرتی ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے مائنڈ میں بنائی ہوئی ہے یہ بات کہ 3 لوگوں کی تو میں نے ڈانٹ ڈپٹ کو برا جاننا ہی نہیں ہے. ایک تو ماں باپ ہیں، دوسرا استاد یا اولی الامر، اور تیسرا شوہر. تو عموماً جھگڑا جو ہے وہ شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ یا سخت مزاجی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے جب بھی جیسے ہسبینڈ کی طرف سے یا اولی الامر یا استاد یا ماں باپ، تو میں نے مائنڈ میں طے کیا ہوا ہے کہ ان کو تو برا جاننا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ جواباً میں کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ میں نے مانا ہوا ہے کہ ڈانٹ سکتے ہیں، ڈانٹ لیں تو کوئی بات نہیں. تیسری چیز جو مجھے فائدہ کرتی ہے وہ یہ کہ جیسے میں کبھی اظہار ناراضگی کر بھی دوں کسی چیز پہ تو میں دل میں مستقل دعا پڑھتی رہتی ہوں، اللہم الف بین قلوبنا. تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں شیطان اس موقع سے نہ فائدہ نہ اٹھا لے اور ہمارے دل میں کوئی دوری نہ آ جائے. یہ تو وقتی ایک میرا اظہار ہے. تو میں اس وقت بظاہر شوہر سے تو اپنی ناراضگی کر رہی ہوتی ہوں لیکن میں اللہ سے مستقل اس دوران دعا مانگ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت شیطان بیچ میں نہ آئے، ہمارا تو معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ ہو ہی جائے گا. تو اللہم الف بین قلوبنا والا دعا مستقل پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ دعا واقعی بہت فائدہ مند ہے. جی یہ چیزیں وہ ہیں جو نے مجھے اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت فائدہ کیا. جس طرح یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو عورت میں یا ان 3 چیزوں، تو یہ تینوں چیزیں انسان کے بہت قریب ہے نا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھا پڑوسی وہ بھی خوشبختی کی علامت ہے. تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ عورت میں بہت پاور ہے، اگر وہ بگڑے تو ہر چیز کو بگاڑ دے، اور اگر وہ سدھر جائے تو ہر چیز میں وہ خوشی اور نکھار اور رنگ لے آتی ہے. جس طرح ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی بخاری میں کہ وہ بڑے بڑوں کی عقل مار دیتی ہے، اتنی یعنی اس میں پاور ہے، اور اس کے صرف آنسو جو ہیں وہ مردوں کی عقل مار دیتے. مفہوم اس قسم کا تھا حدیث کا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں اسٹیٹس سمبل بھی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یعنی ایک طرف خوشبختی ہے اور دوسری طرف یہی چیزیں بدبختی کے علاوہ. استاذ جی مجھے تو اس حدیث سے ایک اصول مثلاً بنیادی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت گھر اور سواری جو ہے اگر یہ فائدے کی نہیں ہے اور اس سے کوئی خیر ہی نہیں حاصل ہو رہی تو پھر تو یہ بیکار فائدہ کیا ان کا. یس بالکل. جو ویڈنگ نائٹ کی دعا ہے اس میں بھی یہی ہے نا کہ عورت کی جو اس سے پناہ مانگی گئی ہوتی ہے. اور استاذہ ایک سوال تھا میرا کہ مطلب اس میں کلیئرٹی تھوڑی سی کہ جو نان نفقہ جو ڈیمانڈ کر سکتی ہے بیوی یا جو دینا فرض ہوتا ہے نا اس کی کیا حد ہوتی ہے؟ حد کا کیا مطلب؟ وہ تو ایک فریضہ ہے، مرد کے ذمہ ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتی. استاذہ یعنی اس کی لمٹ کیا ہو، یعنی اس کو گیج کیسے کیا جائے؟ اس کی حیثیت کے مطابق جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے.